یقین ہے کہ یہ محفل سراسر خیر و برکت کا باعث ہے، ہمارے لیے اور ہمارے گھروں تک برکتیں جائیں گی، ہماری زندگیوں میں اس سے نور آئے گا۔ بے شک تو وہ نور اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس کے جلوے ہمارے چاروں طرف بکھرے، یہ اس کی قدرتوں کے مظاہر ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی فطرت کو کس انداز سے مظاہر فطرت میں رکھا۔ وہ چاند چاندنی دیتا ہے تو ہر ایک کو دیتا ہے، روشنی دیتا ہے تو ہر ایک کو دیتا ہے۔ سورج ہے وہ روشنی اور حرارت دیتا ہے تو روشنی اور حرارت دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ محل ہے یا جھونپڑی ہے، نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کی روشنی اور اس کی حرارت ہر ایک تک یکساں پہنچتی ہے۔ آپ غور کریں، دریا بہتا ہے، میٹھے پانی والا دریا، اور اس پر غور کریں تو جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی لے جاتے ہیں، اسے پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے وضو بھی بناتے ہیں، اس سے طہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ گویا وہ دریا جو ان نجاستوں کو اپنے اندر لیتا بھی ہے مگر اس کی طہارت برقرار رہتی ہے اور ہر ایک کے لیے وہ پانی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ زمین جو اللہ نے ہمارے قدموں تلے بچھا دی، یہ ایسا بچھونا ہے، غریب بھی چلتا ہے، امیر بھی چلتا ہے، ہر ایک اسی زمین پر قدم اٹھاتا ہے اور ہر ایک نے اسی زمین میں جانا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ آئے بھی ادھر سے، جانا بھی ادھر ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہتی ہوں کہ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں، کیا ہے اس میں؟ اونچی آواز سے، مجھے پھر یقین رہتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ تعریف ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ فقط میرا رب ہے، یہ مت سمجھنا فقط مسلمانوں کا رب ہے، نہیں، وہ رب العالمین ہے، خالق العالمین ہے، مالک العالمین ہے، بنانے والا بھی وہ، ملکیت بھی اسی کی، اور پھر پالتا بھی وہ ہے، پرورش بھی وہ کرتا ہے۔ سیاہ رات ہوتی ہے، سیاہ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر سیاہ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس رب کو خبر ہے کہ اسے بھی رزق دے گا۔ بے شک وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے۔ نیکوکار سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، وہ انہیں بھی دیکھتا ہے، اور اگر گناہگار توبہ کرنے پر آ جائیں، آنسو بہا لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ انہیں بھی رحمت کی نگاہ سے نوازتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ اسے گناہگار جو توبہ کرتے ہیں ان سے زیادہ پیار۔ وجہ یہ ہے کہ نیکوکار نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کی وجہ سے ان کا دھیان جنت کی نعمتوں کی طرف چلا جاتا ہے، مگر گناہگار غلطیاں کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں تو دھیان مولا کی طرف ہو جاتا ہے، اس رب کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم بھی گناہگار ہیں، خطا کار، اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی بارگاہ میں جائیں تو حقیقی ندامت کے ساتھ جائیں، شرمندگی کے ساتھ جائیں کہ زندگی کے اتنے برس گزار دیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں نظر آتا جب نمازوں میں وہ حلاوت اور وہ لذت محسوس ہوئی ہو کہ اس کی بارگاہ میں گئے ہوں، قلب کی یکسوئی بھی حاصل ہو، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بھی ہو، تصور بھی ہو کہ کس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک دل کی یہ آواز بن جانی چاہیے، یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، کہ مولا وہ بصارت، وہ بصیرت عطا فرما کہ میں تیرے نور کو دیکھ سکوں، تیرے جلووں کو دیکھ سکوں۔ اس سے محبت کا تقاضا ہے، انسان جب محب بن جاتا ہے، عاشق بن جاتا ہے، تو چاہتا ہے کہ محبوب کے جلووں کو دیکھے۔ تو جب بندہ مومن اس اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کے دل سے واقعی اللہ کی قسم یہ خواہش اٹھتی ہے، یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے۔ تو میرا پہلا میسج، پہلا پیغام
اس اللہ سے محبت اور اس اللہ کے جلووں کو، اس کے انوار کو، اس کے تجلیات کو دیکھنے کی خواہش ضرور رکھیں۔ جب خواہش ہوگی تو دعا بن کے لبوں پر آئے گی، اور خواہش اور دعا ایک ہو جائے تو اللہ پیار سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ پیار سے اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور حالت بدل جاتی ہے۔ حال بدلتا ہے تو ماحول بدل جاتا ہے۔ درود و سلام کی بادشاہ ہو میری جان میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر الدجا شمس الضحیٰ یاسین و طٰہٰ، آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے احباب پر، آپ کے اشاق پر، کہ بے شک جو حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان پر خصوصی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں، توجہ چاہتی ہوں آپ کی، کہ جن سے محبت کو اللہ نے اپنی محبت کرا، حضور سے محبت کو کیا قرار دیا؟ اپنی محبت قرار دیا۔ حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، حضور کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا۔ گویا محبت ایک ہے، اطاعت ایک ہے، رضا ایک، اپنی طرف سے نہیں بات کر رہی۔ یہ اللہ کا کلام، کلام مبین، کتاب مبین میں آ گیا۔ اللہ نے محبت کو ایک قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بطور خاص بات بتا دیجیے۔ جب کل کا لفظ آتا ہے تو علماء کہتے ہیں بے شمار اس کی مفہوم اور تفاسیر بیان ہوئی ہے، ایک نقطہ یہاں بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے جب کوئی خاص بات کہنی ہو نا تو بڑے اپنے خاص رازدار، اپنے دوست، اپنی والدہ، اس سے خاص بات کہی جاتی ہے، اور کہیں بھی کیسے جاتی ہے کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے، میرے خاص والدہ کو یہ بات پتہ چلے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، راز کی بات اپنوں سے کہی جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ راز کی بات بتا دیجئے، اپنی زبان مبارک سے انہیں بتائیے، پھر گوشیوں میں بتائیے، راز کی طرح بتائیے، اہمیت دے کر بتائیے، فضیلت دے کر بتائیے کہ اے میرے چاہنے والوں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ اللہ کو خبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ ایمان والے تو اربوں میں ہوں گے مگر اس کے چاہنے والے کم ہوں گے، اس سے پیار کرنے والے کم ہوں گے۔ تو فرمایا کہ محبوب اپنے چاہنے والوں کو بتائیے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو چاہت کی علامت کیا ہے، چاہت کا عملی تقاضا کیا ہے، محبت عمل کیا مانگتی ہے؟ فرمایا فاتبعونی، کہ اطاعت کافی نہیں، آگے بڑھو، میرے محبوب کے نقشے قدم پر چلو۔ وہ جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے کھانا کھاؤ، وہ جیسے سوتے ہیں ویسے سو، وہ جیسے چلتے ہیں ویسی چال اپنا لو، وہ جیسے کسی سے بات کرتے ہیں اسے حسن خلق بنا لو، وہ جیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکرا دو۔ فاتبعونی کیا ہے کہ نماز روزے میں اطاعت کرنی ہے، نماز روزے میں حضور کو دیکھنا ہے، اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں امتحان دیتے ہیں، 3 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، کون سی پوزیشن آئے گی۔ یا اللہ نے پیشگی بتا دیا کہ تم نے میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لی، میرے محبوب کو تصور میں بسا لیا، ان کی یاد کو بسا لیا، ان کے ذکر کو بسا لیا۔ نتیجہ ہم بتاتے ہیں، یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرتا۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ تمہاری محبت سے ہوا تھا، مگر جب تم نے حضور سے محبت کی اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ نے تو تمہیں اپنا محبوب بنا لیا، اللہ تو تم سے پیار کرنے لگ گیا ہے۔ رحمانیت سے وہ سب کو دیتا ہے مگر رحیمیت سے وہ اپنوں کو خاص رحمت سے نوازتا ہے۔
فقط یہی نہیں بلکہ فرمایا وہ تمہاری گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جب تم میرے محبوب کے ہو جاتے ہو۔ تو گویا محبت ایک ہے، اطاعت ایک ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ غور کریں تو اللہ کے احکامات ہم تک کیسے پہنچے؟ فقط حضور کی زبان مبارک سے۔ ہم نے کیسے جانا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ فقط حضور کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ مطلوب ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، یہ قرآن ہے، اور جو حضور کے اقوال ہوئے وہ حدیث ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کر ہی تب سکتے ہو جب حضور کی اطاعت کرو۔ حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھو جیسے حضور پڑھتے ہیں۔ صحابہ کی کیا زبان تھی آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کسی کہتے ہیں حضور کے ساتھیوں کی کیا زبان تھی ان کی؟ جیسے ہم اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، ان کی کیا زبان تھی؟ عربی زبان۔ قرآن پاک کی کیا زبان؟ عربی زبان۔ اب عرب میں پلے بڑے ہیں، زبان عربی ہے، مگر جب حکم آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کی اقامت کرو، نماز قائم کرو، تو صحابہ آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کریں؟ اب عربی زبان تو ان کی بھی تھی، صلاۃ کا لفظ آیا، اقامت کا لفظ آیا، مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ نماز کیسے ہوگی۔ بتائیں گے تو حضور بتائیں گے۔ آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، نماز کیسے ادا کرے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے۔ علماء کہتے ہیں کہ بڑا لطیف نکتہ ہے کہ حضور یوں بھی فرما سکتے تھے صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، یہ نہ فرمایا، فرمایا تو کیا کما رأیتمونی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ گویا نماز میں حضور کا تصور آ جائے، حضور کو دیکھنے کا تصور آ جائے، حضور کے رخ انور کی زیارت ہو جائے تو نماز کمال کو پہنچے۔ کما رأیتمونی، اگر ہم حضور جیسی نماز پڑھنا چاہیں تو قیامت تک کوئی حضور جیسی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی حضور جیسا سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو بڑا لطیف نکتہ دیا کہ مجھے دیکھتے چلے جاؤ۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، صف میں پیچھے کھڑے ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے، اگلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ کسی نے پوچھا آپ پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو فرمایا گناہ ثواب سے غرض نہیں، پیچھے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں اور ایک طرف ہو کے نماز میں کہ حضور کا چہرہ انور سامنے رہے، حضور کے رخ انور کی زیارت ہوتی رہے، حضور کے رخ انور کی زیارت ہوتی رہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ حالت سفر میں ہے، نماز اثر کا وقت ہو جاتا ہے، حضور نے نماز ادا کی، بعض روایات میں آتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کی گود میں سر انور رکھا اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کو معلوم ہے اثر کی نماز کا وقت کتنے دیر تک ہوتا ہے؟ کب تک ہوتا ہے اثر کی نماز کا وقت؟ کیا علامت ہے اس کی کہ اب اثر کا وقت ختم ہو گیا؟ سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، غروب ہونے کی طرف چلا جائے تو اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ انور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کی گود میں ہے، نماز اثر کا وقت ہے، حضور سو جاتے ہیں، سیدنا مولا علی کی نگاہیں اس رخ انور پر ہے، اس چہرے پر نور پر ہے جس پر اللہ کی نگاہیں رہتی ہیں۔ کَنَّرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب آپ چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں تو بھی ہم آپ کا چہرے انور دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس چہرے مبارکہ پر سیدنا مولا علی کی نگاہیں لگی ہیں، وہ نظریں لگی ہیں، ادھر سورج غروب ہوتا چلا جاتا ہے اور سورج غروب ہو جائے تو اثر کا وقت نہیں رہتا۔ وہ مولا علی ہیں، مولا کائنات ہیں، جن کی نمازیں ہماری نمازوں جیسی نہیں،
وہ تو نماز میں براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مگر آج حضور کا چہرے پر نور وہ نگاہوں کے سامنے ہے، عصر کا وقت نکلے جا رہا ہے، مگر مولا علی نماز ادا نہیں کرتے، حضور کو جگاتے نہیں ہیں کہ حضور اٹھ جائیے مجھے نماز ادا کرنی ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ اصل نماز تو حضور کے چہرے کی زیارت ہے، حضور کے رخ انور کی زیارت ہے۔ جب سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو اللہ کے حکم سے حضور نے اپنی چشمان مقدسہ کھولی، مولا علی کرملہ وجہ کی طرف دیکھا اور آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ علی کی نماز رہ گئی ہے۔ پوچھا سیدنا مولا علی سے کہ علی نماز عصر ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا؟ علماء کہتے ہیں پوچھنے والے اللہ کے محبوب ہو، صاحب وہ کعبہ کا حسین ہو، پھر مولا علی نماز قضا کیوں ادا کرے؟ حضور نے پوچھا ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا؟ تو مولا علی نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں کہ سورج ڈوب چکا ہے، سورج ڈوب جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، قضا ہوتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن تھا کہ سورج ادھر ڈوبتا ہے کہیں اور نکلا ہوا ہوگا، اگر چاہتے مولا علی کا ہاتھ پکڑتے وہاں لے جاتے، مگر حضور سورج کے ساتھ نہیں، سورج حضور کے ساتھ چلتا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ان علیٰ اطاعتک و اطاعت رسولک، اے مولا علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، ہر چیز اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر چیز کائنات میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے۔ یہ الگ بات، ہر ایک کی نماز الگ، ہر ایک کا ذکر الگ، ہر ایک کی تسبیح الگ، ہر ایک کا انداز جدا۔ تو سورج جب ڈوب جاتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ سجدہ کرتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تھا کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا؟ اونچی آواز میں سجدہ کر رہا۔ اور سجدہ کس کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟ فقط اللہ کی بارگاہ، کسی اور کو سجدہ جائز نہیں۔ اہل ایمان اس معاملے میں کوئی ابہام کا شکار نہیں، عبادت اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ تو جب سورج ڈوب گیا تھا وہ سجدہ کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضور نے سورج کی طرف توجہ کی، تو وہ جو حالت سجدہ میں تھا گویا بزبان حال بتا دیا گیا کہ اس سجدے میں پڑے ہوئے سورج کو حکم ہوا جا، محبوب نے بلایا ہے لوٹ چل، محبوب نے بلایا ہے لوٹ چل۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ سورج کو کسی نے زنجیروں سے باندھ کر واپس آسمان پر ڈال دیا۔ اور اب مولا علی نے نماز ادا فرمائی۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں قرار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تھی محبت ایک، دوسری بات تھی اطاعت ایک، اور اطاعت میں جب محبت کا عنصر آ جاتا ہے بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کرتا رہتا ہے تو اس کی نماز کی اقامت ہو جاتی ہے۔ قائم ہونے کے اور ظاہری آداب بھی بہت بیان ہوئے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں، یا وقت کم ہے، میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آؤں گی کہ رضا ایک ہے، خوشی ایک ہے۔ جس نے حضور کو راضی کر لیا، جس نے حضور کو خوش کر لیا، اس سے اللہ راضی ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا واللہ والرسول احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ایک واحد کا صیغہ ہوتا ہے
ایک تسنیہ کا سیغہ اور ایک جمع. جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں انہیں بات سمجھ آ رہی ہوگی. واحد ایک تسنیہ دو کے لیے اور جمع کا سیغہ زیادہ کے لیے. تو یہاں اس آیت مبارکہ پر غور کریں. اللہ رب العزت نے یردو ہو کہہ کر ہو کا لفظ ایک کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. رضا کو ایک قرار دیا کہ جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر. اب قاعدہ تو یہ تھا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو یردو ہما آتا, تسنیہ کا سیغہ آتا, مگر اللہ نے یردو ہو کہہ کر یہ بتا دیا کہ ادھر ادھر مت تلاش کرنا, میری رضا چاہنے والوں میرے محبوب کو کچھ کر دو, میں راضی ہو جاؤں. تو اطاعت ایک, رضا ایک, محبت ایک, ادب ایک. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. علماء کہتے ہیں کیا کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ خالق کائنات, مالک کائنات, رب العالمین, الہ العالمین, اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے اس لیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے یہ بتا دیا کہ جو میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس نے گویا اللہ پر آگے بڑھنے کی جسارت کی, اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو یہ جرت نہ کرنا. اور اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سنت ابراہیمی کرتے ہیں, ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو باقی سارا سال نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ قربانی کا. ہم جانور خریدتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. وہ کہ اللہ نے حضور کی امت کے لیے اس کی پابندی ہٹا دی کہ اب گوشت خود بھی کھاتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں, بانٹتے بھی ہیں, مگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. جانور خریدے جاتے ہیں اور قربان کیے جاتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے جانور خریدے قربانی کے لیے, قربانی کے لیے جانور خریدے. ادھر صبح ہوئی عید الاضحیٰ کی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہیں, آپ نے نماز ادا فرمائی. وہ کچھ لوگ صحابہ میں سے کچھ لوگ مسجد میں نہ پہنچ پائے, نماز انہوں نے ادا نہ کی تھی. اب خیال آیا کہ حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی. انہوں نے کیا کیا, حضور ابھی مسجد میں ہے اور انہوں نے اپنے جانور جو خریدے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے گئے تھے ان جانوروں کو قربان کر دیا. جب ان جانوروں کو قربان کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور یہ ایسا اسلوب ہے, ایسا انداز ہے قرآن مجید کا جو آپ کو نظر آئے گا تو تبت یدا ابی لہب وتب میں نظر آئے گا. جب اپنی بات ہوئی تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون کو آپ دھیان دیں کہ کافروں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے اور آخر میں کیا آتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہو مت کرو, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جب بات آتی ہے اپنے محبوب کی, جب بات آتی ہے صاحب الاولاد کی, جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو اگر ابو لہب نے انگلی اٹھا کے گستاخی کی تو حکم آ گیا تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو ہلاک ہو جائے. تو نے جرت کیسے کی میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھا دی. اب اپنی عبادت کی بات تھی تو اسلوب نارمل سا تھا, سادہ سا تھا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہ بتا دیجئے انہیں میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو. ایک عام نارمل انداز نظر آتا. مگر جب حضور کی بات آتی ہے کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم جلال آ جاتا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب, تو ہلاک ہو جائے. تو نے جرت کیسے کی کہ میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھی. اب یہاں بھی وہی اسلوب نظر آتا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, ہرگز مت کرو. اور حکم آ گیا کہ تمہاری قربانیاں قبول نہیں ہوئی. اور قربانی وہ عمل ہے جس کے بارے میں آتا ہے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, قبول پہلے ہو جاتا, اور جانور کے بالوں کے برابر.
اس کے کھروں کی، اس کی ہر چیز کے عوض مومن کو برکتیں عطا ہوتی ہیں، ثواب عطا ہوتا ہے، مگر اس دن وہ قربانی اللہ کی بارگاہ سے نامنظور ہو گئی، وہ قبول نہ ہوئی۔ اب آپ غور کیجئے گا، جانور حلال کے تھے، حلال پیسوں سے خریدے گئے تھے، کس کے لیے قربان کیے گئے تھے؟ اللہ کے لیے قربان کیے گئے، مگر کیا بات تھی اس قربانی کے عمل میں؟ کیا بات تھی کہ وہ قربانی رد ہو گئی، اللہ کی بارگاہ سے قبول نہ ہوئی، جبکہ قربانی کی تو اتنی فضیلت ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کہ کیا کمی رہ گئی، کیوں حکم آ گیا کہ تمہاری قربانیاں قبول نہ ہوئی؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو تو کیا بچا، کیا محسوس ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتی؟ نماز عید کسی کی رہ جائے تو قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام نہیں کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کمی رہ گئی تھی؟ آپ غور کریں، نماز اگر کسی کی رہ جائے قربانی ہو جاتی ہے، مگر اس دن ابھی حضور نے قربانی نہ کی تھی، ابھی حضور نے اپنا جانور قربان نہ کیا تھا، اور انہوں نے پہل کی تھی، جانور قربان کیے تو وہ جو عبادت کا عمل ہے، قربانی کیا ہے؟ عبادت کا عمل ہے، اور عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، مگر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا کہتے ہوئے بتا دیا کہ اہل ایمان ہمیشہ یاد رکھنا، دروازہ قبولیت کھلتا ہے آسمان پر، مگر ان کے لیے جو نسبت محبوب لے کر آتے ہیں۔ دھیان اللہ کی طرف تھا، دھیان حضور کی طرف نہ تھا، عبادت رد ہو گئی۔